میرے نبی کے رتبے کو جو پہنچا، ایسا پیغمبر کون ہے؟ کون ہے ایسا پیغمبر اس کے رتبے کو جو پہنچا؟ کون ہے ایسا نبی جس کی سمجھ میں آ گیا وہ؟ انبیاء بھی نہیں جانتے حقیقت کیا ہے حضور کی، حقیقت محمد کی، واللہ عالم۔ تو حضور کا فیض سب سے وابستہ ہے، حضور کا فیضان سب سے وابستہ ہے، حضور کی عطا سب سے وابستہ ہے، حضور کی چشم عنایت سب کو محیط ہے، حضور کا کرم سب کو ملا ہے، لیکن حضور کی حقیقت سے آگاہ کوئی نہیں۔ تو جب حضور کی حقیقت سے ہی آگاہ نہیں تو حضور کی وہ حیثیتیں جو ہمارے علم میں نہیں آ سکیں، ان کو ہم کیا سمجھ سکیں گے؟ یہی پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تمہاری حقیقت کے اعتبار سے، تمہارے راز کے اعتبار سے، تمہاری اصلیت کے اعتبار سے ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں، کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں، کوئی تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ ہاں، ایک حیثیت تمہاری ہے، وہ رحمت، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت، تم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر گئے، تمہاری رحمت سے تو سب مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن تمہاری حقیقت ہم نے بھیجی نہیں، یعنی ہم نے دکھائی نہیں، ہم نے سمجھائی نہیں، ہم نے سکھائی نہیں، ہم نے بتائی ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، سورج آیا دنیا میں، سورج سن، سورج کیا بول رہا تھا؟ بھول گیا بول رہا، سوریہ کبھی زمین پر آیا گردلی میں؟ آسمان کہہ رہا ہے میں نے سورج تجھے بھیجا ہی نہیں دنیا میں، تجھے بھیجا، ہاں تیری روشنی سے سب مالا مال ہو رہے ہیں، تو روشنی بن کر سارے کائنات میں پھیلا ہوا ہے، تیری رحمت مصطفیٰ سب سے وابستہ ہے، تیری رحمت تو ہر جگہ پہنچ گئی، تو رحمت بن کر ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، سب کو ملا ہوا ہے، لیکن تیری حقیقت ہم نے بھیجی ہی نہیں۔ ہم نے بھیجی ہوتی تو زید بھی جانتا، بکر بھی جانتا، عرب بھی جانتا، عجم بھی جانتا کہ حضور کی حقیقت کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں، اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب حضور کی حقیقت جاننے کے لیے کون ہے؟ کوئی پیغمبر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور کی حقیقت جانتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر بعد آئے، یہ سب سے پہلے، جو بعد میں آئے وہ پہلے، میں کیا جانوں کہ میرے دادا پیر کا کیا مقام ہے؟ میں تو ان کے مرید کا مرید ہوں، میں کیا جانوں میرے 8ویں دادا پیر حضور شمع خاندان چشت سیدنا شاہ کمال ثانی علیہ الرحمہ کا کیا مقام ہے؟ میں کیا جانوں، میں تو ان کے مرید 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 کا مرید ہوں، میں کیا جانوں؟ بات سمجھنے تو کوئی سب نبی بہت بعد ہے، بہت بعد ہے، وہ کیا جانے حضور کیا ہے۔ شاہ کمال رحمت اللہ علیہ میرے 8ویں دادا پیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تیری کنہ کے درد میں مستوی، تیری کنہ کے درک میں مستوی ہے فہمیں ذکی و غبی یا نبی، بڑا ذہین آدمی اور ایک بہت کن ذہن آدمی، دونوں برابر ہیں آپ کی اصلیت کو جاننے میں۔ کیا ایسے باتیں کرتے ہیں ہمارے پیر، تیری کن
منہ کے درک میں مستوی ہے فہم ذکی و غبی یا نبی تو ہے نور ذات ربی یا نبی یا نبی آپ میرے رب کے کی ذات کے نور ہیں آپ تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کوئی نہیں جانتا جانتا ہے تو وہی جانتا ہے جس کے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی حضور کی اصل اللہ حضور کی اصل اللہ حضور کا اوریجن اللہ حضور کا مبدا اللہ حضور کا منشا اللہ اوریجن حضور کا یہ سب ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں منشا بولے تو وہ دوسرا معنی منشا نہیں مبدا کے معنی میں اصل کے معنی میں حضور کی اصل اللہ اوریجن اللہ تو اوریجن جانتی ہے کہ فرع کیا ہے اس میں اللہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے اور اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جانتی کہ حضور کیا ہے اس لیے کہ حضور اللہ کی ہر مخلوق کی اصل ہیں حضور جانتے ہیں زمین کی ماہیت کیا ہے آسمان کی کیفیت کیا ہے ہوا کی ماہیت کیا ہے فضا کی حقیقت کیا ہے آدم کی حقیقت کیا ہے شیش کی حقیقت کیا ہے ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں مذہب کسے کہتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی تو حضور جانتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق کیا ہے حقیقت میں اور اللہ جانتا ہے کہ حضور کیا ہے حقیقت میں اس لیے کہ اللہ حضور کی اصل حضور اللہ کی فرع اللہ جانتا ہے حضور کیا ہے اور حضور جانتے ہیں ساری کائنات کیا ہے اور ساری کائنات کیا ہے ساری کائنات میں پائی جانے والی چیزیں کیا ہیں حضور جانتے ہیں ان کی حقیقتیں جانتے ہیں ہر شے کی حضور حقیقت جانتے اسی لیے ہر شے کے حق میں حضور رحمت ہیں ماں بچے کے حق میں رحمت ہے کیونکہ بچے کی اصل ماں ہے اسی لیے بچہ بولتا اماں اے سی کھولو ماں بولتی نہیں بیٹا نہیں روتا نہیں بیٹا نہیں تجھے ایسی نہیں ہوتی بچہ بولتا بیٹا اماں مجھے بینگن دو نہیں بیٹا نہیں تجھے خواہش ہے میں بینگن نہیں دے سکتی میں کھاتی ہوں مجھے میرے دل کو معلوم ہے میرے بچے میں بینگن تو اتنی خواہش ہے تجھے بینگن کی مگر دوں گی تو خارج بڑھ جائے گی وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا آپ سمجھ رہے ہیں تو بندگان خدا رحمت حضور عالموں کے لیے ہیں کیوں اسی لیے کہ عالموں کی وہ اصل ہیں عالموں کی حقیقت جانتے ہیں کسے کیا دینا ہے وہ جانتے ہیں جسے جو چیز دینی وہی دیتی ہے ماں صحت مند بچے کو موز دیتی کھانے کے لیے سردی والا بچہ چھپا لیتی ماں جانتی ہے یہ بیمار نہیں ہے یہ بیمار ہے کیلا کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا سردی ہو جائے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالموں کے لیے رحمت تو حضور کیا ہیں تو حقیقت کے اعتبار سے حضور کسی کو ملے نہیں کسی نے حضور کو دیکھا نہیں کسی نے حضور کو جانا نہیں کسی نے حضور کو پہچانا نہیں کسی نے حضور کو پایا نہیں رحمت بن کر سرکار سب میں سب کے شامل حال ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر عالموں میں بھیجا، یہ تو کہہ دیا، واپس بلایا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسیم بھائی بنارس جاتے ہیں، بنارس جاتے ہیں، 10 دن 15 دن خیر حاضر رہتے ہیں، بنگلور سے، گڑھلی سے، پھر آنے کے بعد بولتے ہیں کیا بھائی آپ نہیں آئے؟ ارے بھائی میں بنارس گیا ہوا تھا۔ کب آئے بھائی؟ پرسوں آیا بھائی۔ اچھا 15 دن شاید بنارس میں؟ ہاں 15 دن میں وہیں رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گیا بھی، میں گیا فلاں تاریخ کو، آیا فلاں تاریخ کو، بتا رہے نہیں؟ کس ٹرین سے گئے؟ گیا فلاں ٹرین سے اور آیا فلاں ٹرین سے، بولتے نہیں؟ لیکن یہاں اے مصطفیٰ ہم نے تو تمہیں سب جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، واپس کب بلایا؟ واپس بلایا کر کو ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی، اے نبی، کیا؟ اے نبی پکارنے والا، اے نبی پکارنے والا، سب سے اونچا، اور جسے پکار رہا ہے اے نبی، اس کے بعد سب سے اونچا، ساری مخلوق میں میرا نبی سب سے اونچا، اور اس سے اونچا ہے تو کوئی مخلوق نہیں، کوئی بندہ خدا نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی ملک نہیں، اس سے اونچا ہے تو اس کا خدا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، اے نبی۔ اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں نبی؟ نبا ان سے مشتق ہے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ نبی عالم نبی، تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، خبر دینے والا، خالق۔ اور نبی جو ہے عالم شہادت کی خبر نہیں دیتا، عالم شہادت کی خبر دینا یہ نبی کا فرض منصبی نہیں ہے، اس لیے نبی آیا نہیں اس دنیا میں کہ عالم شہادت کی خبر دے کہ فلاں بستی میں اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ ہاں کبھی دے دے یہ الگ بات، کبھی دے دے یہ الگ بات۔ نبی آتا ہے عالم غیب سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ آپ عالم غیب کی خبریں، نبی عالم غیب کی خبریں سناتا ہے۔ عالم، ہم عالم شہادت کے رہنے والے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں جس ذریعے سے ہم عالم غیب کی خبریں جان سکیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عالم غیب کی خبریں نہیں جان سکتے۔ کرونا وائرس کی خبریں ملتی ہیں نا، یہ عالم غیب کی نہیں، کرونا عالم غیب کی چیز نہیں ہے، عالم شہادت کی چیز ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے عالم غیب کی خبریں نہیں مل سکتی، یعنی وہ خبریں عالم غیب کی جو سوشل میڈیا کے بننے سے پہلے موجود تھیں، وہ خبریں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ملیں گی، قرآن کی آیتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن سوشل میڈیا بننے سے پہلے جو خبریں اس دنیا میں نہیں آئی تھی وہ خبریں
آ سکتی ہیں؟ اور عالم شہادت کی خبریں نیوز پیپر سے معلوم ہوتی ہیں، نیوز اخبار سے، الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ٹی وی سے، ریڈیو سے، ٹرانزسٹر سے. یہ غیب کی خبر نہیں ہے. غیب کی خبریں جنت میں حوریں کیا ہیں، حوریں کس چیز سے بنی ہیں، غلمان کسے کہتے ہیں، دوزخ کیا ہے، دوزخ میں کیا کیا کس کس طرح کا عذاب ہے، پلصراط کیا ہے، میزان کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، میدان محشر کہاں ہوگا. یہ سب غیب کی خبریں. جی غیب کی خبریں نہ ہر نبی غیب کی خبریں جی دیتا ہوا ہے. حضرت آدم آئے غیب کی خبریں سنائیں. دین مکمل نہیں ہوا، انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. حضرت شیس آئے غیب کی خبریں دیں، دین مکمل نہیں ہوا، انبیاء کے آمد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ہر نبی غیب کی خبریں سناتا ہوا ہے. ہر پیغمبر نے بتایا جنت کیا، دوزخ کیا، اللہ کون ہے، میں وہ کیا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہوئے آیا. لیکن انبیاء کے آنے کا سلسلہ جاری رہا. حضرت آدم آئے غیب کی خبریں دیں، پھر ان کا پردہ فرمانے کے بعد حضرت شیس نے ان کا منصب سنبھالا. ان کے پردہ کرنے کے بعد حضرت ان کے جانشین آئے، ان کے بعد ان کے جانشین آئے حضرت ابلیس آئے، پھر ان کے بعد ان کے جانشین حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، رہے گا نہیں. انبیاء کے آنے کا سلسلہ ہر نبی آیا غیب کی خبریں سنائیں. ہر نبی آیا جب تک غیب کی خبریں سنانے والا آتا رہا، سلسلہ انبیاء کے آنے کا جاری رہا. اب یہ ایک نبی آیا جسے کہتے ہیں عبداللہ کا پوت، جس کا نام ہے آمینہ کا جایا. جب وہ آیا، آمینہ کا جایا جب آیا، رسول ہاشمی آیا، نبی مطلبی آیا. حضور تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. حضور نے بھی اعلان کر دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، امکان ہی نہیں آنے کا. تو جو عالم غیب کی خبریں سنانے والے انبیاء تھے، وہ آتے رہے خبریں سناتے رہے. نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اور جب میرا نبی آیا، یہ بھی عالم غیب کی خبریں سنانے والا. ہر نبی عالم غیب کی خبریں سنانے والے سلسلہ بنوا، تو سب غیب کی خبریں، ہر نبی غیب کی خبریں سنانے والا بن کیا ہے، حضور بھی غیب کی خبریں سنانے والے بن کیا ہے. فرق کیا؟ ہر نبی غیب کو دیکھنے والا نہیں، غیب کو سنانے والا. ہر نبی غیب داں اور غیب کی خبریں دینے والا بن کیا ہے، غیب کو جاننے والا. عالم غیب میں کیا کیا غیب کی چیزیں ہیں، جنت دوزخ، یہ سب کو جاننے والا اور غیب کو ماننے والا اور غیب کی خبریں سنانے والا.
ہر نبی ہائے ہائے ہر نبی عالم غیب کو دیکھنے والا نہیں، عالم غیب کی خبریں جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا، غیب کا علم لوگوں میں عام کرنے والا، غیب کی خبریں دے کر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر نبی کو، حضور کے علاوہ ہر نبی کو غیب کا علم ہے، اور اس نے کیا کہا؟ اپنی تمام زندگی میں غیب کی خبریں دیں۔ تو ہر نبی غیب کو جاننے والا، غیب کو غیب ماننے والا، اور غیب کو عام کرنے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، گرامی شاہ صاحب توجہ توجہ، سب نے غیب کو سنا، غیب کو جانا، غیب کو مانا، غیب کو عام کیا، غیب کی خبریں دی، غیب کو دیکھا نہیں، دیکھا نہیں۔ ایک پیغمبر میرا نبی غیب کو جانا بھی، غیب کو مانا بھی، غیب کو سنا بھی، غیب کی خبریں پیش بھی کی، اور غیب کو دیکھا بھی۔ معراج میں کیوں گئے؟ جنت دیکھی، جنتیوں کو دیکھا۔ دخلت الجنت فاذا انا برمیثا امرأۃ ابی طلحہ۔ کیا لہجہ ہے! میں جنت میں داخل ہوا معراج کی شب، تو میں دیکھتا ہوں رمیثا ہے جنت کے اندر، یہ حضور کی صحابیہ اور حضور کی صحابی کی زوجہ ہیں۔ رمیثا تمہارے مقام پر میری جان قربان، جو حدیث نبوی کا جز بن گئی۔ دخلت الجنہ، میں معراج کی شب جنت میں داخل ہوا، فاذا انا برمیثا، میں دیکھا کہ رمیثا جنت میں ہے۔ امرأۃ ابی طلحہ، ابو طلحہ جو صحابی ہیں ان کی بیوی، اور میں نے ایک آہٹ پائی، میں نے آہٹ پائی، دیکھتا ہوں آہٹ کس کی ہے؟ بلال کی ہے۔ بلال کی۔ میں نے حضور سے عالم خیال میں سوال کیا بڑے ادب کے ساتھ، حضور آپ جنت میں بعد پہنچے، پہلے آپ کی کنیز، آپ کی باندی، آپ کی صحابیہ رمیثا پہنچ جائے؟ آپ سے پہلے جنت میں رمیثا، آپ سے پہلے جنت میں بلال، کیا وجہ؟ جواب ملا کہ رمیثا کون ہے؟ میں آفتاب ہوں، میری یہ کرن کا نام رمیثا۔ رمیثا کی اصل میں ہی تو ہوں۔ رمیثا میری فرح نہ ہوتی تو رمیثا جنت میں جاتی کیسے؟ جو بھی جنتی بن کے جنت میں جائے گا وہ میری فرح ہونے کے نتیجے میں جائے گا۔ یہ بلال پہلے چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ حضور سے پہلے بلال۔ تم نے دیکھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں، جب بھی دوپہر کا وقت ہوتا ہے صرف سایہ انسان سے آگے جاتا ہے، نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ ذوقی شاہ صاحب سے پہلے مسجد میں ان کا سایہ گھستا ہے، دیکھا نہیں؟
ذوقی شاہ صاحب کا سایہ روشنی نہیں رکھتا. ہم حقیقت میں ظلمت، ہمارے سائے میں بھی ظلمت ہے، تیرگی. مصطفیٰ حقیقت میں نور، ان کے سائے میں بھی روشنی ہے. ارے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، ہاں ہمارے جیسا سایہ نہیں تھا، حضور کا ہمارے جیسا سایہ نہیں تھا. اور حضور کے سائے سے خالی کوئی جگہ نہیں. زمین ان کا سایہ، آسمان ان کا سایہ، چاند ان کا سایہ، ستارہ ان کا سایہ. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، معلوم نہیں کیا بول رہی کیوں نا. دانت پیسنے کے اور کیسے کیا کروں میں، کیا کروں. جلدی ختم کرو. اے بابا تو آیا کیوں جلدی ختم کرو. تو کیا کر رہا تھا ہاں تو کیا کر رہا تھا بھول گیا حضرت. سایہ کیا، اصل کیا، ہر چیز حضور کی سایہ ہے. ان کے خط کو سایہ نہیں، جیسے ہمارا سایہ ہے ویسا سایہ نہیں. ہمارا سایہ تو سایہ ہے، ہمارا سایہ اسے کھا نہیں سکتے. ہمارا سایہ کھانا بنتا ہے کیا؟ ہمارا سایہ پانی بنتا ہے کیا؟ ہمارا سایہ بھی نہیں، خالی سایہ. حضور کا سایہ کھانا، حضور کا سایہ پانی، حضور کا سایہ باپ، حضور کا سایہ کسی کی ماں، حضور کا سایہ آدم، حضور کا سایہ ابراہیم. ہر شے ان کا سایہ. سایہ حضور کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے. ہمارا سایہ کچھ اور ہے، اور حضور کا ہر فائدہ ان کا سایہ، ہر رحمت ان کا سایہ، ہر نعمت ان کا سایہ، اسلام ان کا سایہ، ایمان ان کا سایہ، ہر نبی ان کا سایہ، غوث اعظم ان کا سایہ، خواجہ اجمیری ان کا سایہ. مظفر وارثی کہتے ہیں یہ کس نے کہا؟ سایہ بھی نہ تھا، مجھ کو نظر آیا ہر جا تیرا سایہ. یہ کس نے کہا؟ سایہ ہی نہ تھا، مجھ کو نظر آیا ہر جا تیرا سایہ. یہ پیر عامر کریمی شاہ کون ہے؟ حضور کا سایہ. یہ خواجہ بندہ نواز کیسے دراز کون ہے؟ حضور کا سایہ. نصیر الدین محمود چراغ دہلوی تم ہی کہو تم کون ہو؟ وہ کہیں گے حضور کا سایہ. نظام الدین محبوب الہی کون ہے؟ حضور کا سایہ. بابا فرید گنج شکر کون ہے؟ حضور کا سایہ. قطب الدین بختیار کاکی کون؟ حضور کا سایہ. اجمیر والے خواجہ غریب نواز. تجلی نور خدم غوث اعظم، تجلی نور خدم غوث اعظم. کبھی زحمت ایک خدم غوث اعظم، کبھی زحمت ایک خدم غوث اعظم، کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم، کرم چاہتا. سایہ کسے کہتے ہیں؟ سایہ جو ہوتا ہے شخص کا، پیکر کا سایہ ہوتا ہے. پیکر ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے. تو ہمارا جسم جو ہے اس سایے کی اصل ہوتا ہے. پھر آ گئے اصل اور فرع کی بات. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی جانے نہ جانے میرا یہ داماد تو سمجھ رہا ہے، بہت مزے لے رہا ہے. یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے نیاز احمد، یہ تو وہاں ہے جسم کے اعتبار سے. میری محبت کہتی کہ یہ یہاں ہے. بنگلور آیا ہوں میں اس سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے. خیر اللہ سلامت رکھے، بہت خوبیوں کا مالک ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی سایہ. تو ہمارا جسم جو ہے اصل ہے، اس کا سایہ اس کی فرع ہے. اسی طرح حضور اصل ہیں
اور آپ کے نور سے پیدا ہونے والی ہر چیز آپ کی فرا ہے. فرا کو سایہ کہتے ہیں. تو حضور اصل ہے اور ہر چیز فرا ہے. فرا ہونے کے ناطے ہر چیز حضور کا سایہ ہے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں تھا، یہ بھی صحیح. اس طرح ہمارے جسم کا سایہ گرتا ہے زمین پر، اس طرح سایہ نہیں. کالا سایہ، میلا سایہ، بے نور سایہ، اندھیرا سایہ، اور ہر اجالا مصطفیٰ کا سایہ. سورج کی روشنیاں مصطفیٰ کا، مہتاب کے جلوے حضور کا سایہ. تو یا ایھا النبی، ہر نبی، تقریر ختم کر رہا ہوں، کسی نے بھی عالم غیب کو دیکھا نہیں. اور حضور ایسے نبی کہ غیب کی خبریں بھی سنا رہے ہیں، عالم غیب کو دیکھا بھی. اور جنت میں آپ سے پہلے حضرت بلال، آپ سے پہلے حضرت رمیسہ. کیسے؟ ارے اصل سے پہلے سایہ جاتا ہے، معلوم نہیں. حضور نے فرمایا ایک حدیث میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بلال جائیں گے جنت میں. مجھ سے پہلے کیسے؟ حضور سے پہلے کیسے جائیں گے جنت میں؟ کہ سرکار کی سواری کی مہر جو ہے، لگام جو ہے، حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی. اب بتائے سرکار کی سواری اندر جائے گی پہلے جنت میں، یا جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہوگی وہ جائے گا؟ حضور کی سواری کی لگام جو ہے کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بلال. تو لگام پکڑ کے جب حضور اندر جائیں گے تو پہلے بلال جائیں گے، پھر سواری، اور پھر سرکار اندر تشریف لے جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کیسے حضور سے پہلے وہ چلے گئے؟ غلام سے پہلے آقا جاتا ہے نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، عالم غیب کو دیکھ کر عالم غیب کی خبریں سنانے والے ایک ہیں. کون؟ سرکار. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جتنے پیغمبر آئے سب سن کے بتانے والے، دیکھ کے بتانے والا کوئی نہیں. دیکھ کے بتا. اور پھر سب نبی آئے عالم غیب کی خبریں دینے والے بن کر. جو عالم غیب کی خبریں دینے والا بن کے آیا وہ نبی کہلایا. اور حضور ہر نبی بنا اس لیے کہ عالم غیب اس کے نبی بننے سے پہلے بن چکا تھا، اور وہاں کی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں. ان چیزوں کے بارے میں ہر نبی کو خبریں ملی، وہ خبریں دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. تو ہر نبی بنا عالم غیب کی وجہ سے، اور عالم غیب بنا حضور کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے. ہر نبی عالم غیب کی خبریں دینے والا بنا، اور حضور عالم غیب کی خبریں دینے والے بنے. کیسے دینے والے؟ عالم غیب ان کے نور سے بنا. اب اگر کوئی حضور سے پوچھتا کہ کیسے آپ خبریں دے رہے ہیں عالم غیب کی، تو حضور فرماتے اگر چاہتے تو عالم غیب ہی میرے نور سے بنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا اب عالم غیب کی خبریں دیں حضور نے، دیکھ کر دیں. اور عالم غیب میں کیا ہے؟ جنت ہے، فلاں ہے، چنا ہے. جناب وہ جنت جو ہے، جو کچھ بھی ہے عالم غیب میں، وہ سب نور مصطفیٰ ہے. تو یاد رکھو غیب میں جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کے نور کی کرنیں ہیں، اور عالم شہادت میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے نبی ہی کی ترجمانی کرنے والی حقیقتیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام